دانا حکیم نام تو ان کا کچھ اور تھا، لیکن ان کی سمجھداری کی وجہ سے لوگ انہیں دانا حکیم کہنے لگے۔ دانا کے معنی ہے سمجھدار اور حکیم کے معنی ہے حکمت والا۔ وہ ایسے سمجھدار اور حکمت والے تھے کہ لوگ ان سے مشورے لیتے، ان کے مشوروں پر عمل کرتے اور پھر سچ مچ لوگوں کا کام بن جاتا۔ دھیرے دھیرے سمجھداری اور حکمت میں وہ اتنے مشہور ہو گئے کہ ہر وقت ان کے آس پاس لوگوں کا جمگٹھا لگا رہتا۔ لوگ ہر وقت ان سے رائے اور مشورے لیتے رہتے۔ اب انہیں اتنا بھی موقع نہ ملتا کہ وہ ٹھیک سے سو سکے۔ ذرا ذرا دیر کے بعد کوئی نہ کوئی ان کے دروازے کی کنڈی بجاتا اور حکیم صاحب کو باہر آنا پڑتا۔ وہ ایسے مروت دار آدمی تھے کہ ان سے انکار بھی نہیں ہوتا تھا۔ آخر گھبرا کر گھر سے بھاگ نکلے۔ وہ ایک طرف چلے، راستے میں کچھ مسافر ملے، انہی کے ساتھ ہو لیے۔ انہوں نے اپنے بارے میں کچھ بتایا نہیں تھا کہ وہ کون ہیں اور ان کا نام کیا ہے۔ جانتے تھے نا کہ اگر ان کو معلوم ہو گیا تو ہر وقت گھیرے رہیں گے اور پھر ایک منٹ کو تنہائی نہ مل سکے گی کہ کچھ اپنی دلچسپی کا کام کر لیں یا آرام کر سکیں۔ لیکن وہ جو کسی شاعر نے کہا ہے، نگاہیں کاملوں پر پڑ ہی جاتی ہیں زمانے کی، کہیں چھپتا ہے اکبر پھول پتوں میں نہاں ہو کر، تو ایسا ہی ہوا۔ حکیم صاحب ان کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں کھانے کا وقت آیا تو سب کھانا کھانے بیٹھے۔ اب دیکھیے مزے کی بات، سب کے پاس روٹیاں تھیں اور بوتل میں سرکہ، لیکن کسی کے پاس کوئی ایسا برتن نہ تھا کہ اس میں سرکہ انڈیل لیتے اور روٹی کے ساتھ کھاتے۔ سب نے آپس میں مشورہ کیا، لیکن کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ حکیم صاحب کی سمجھ میں ایک ترکیب آئی۔ انہوں نے زمین کھود کر پیالے بھر کا ایک گڈھا بنا دیا۔ اس گڈھے میں چمڑے کا ایک ٹکڑا بچھا کر دبایا تو چمڑا گہرا ہو گیا۔ اب سب سے کہا کہ اس پیالے میں سرکہ انڈیل دو اور روٹی سے کھاؤ۔ یہ ترکیب دیکھ کر سب لوگ بہت خوش ہوئے۔ سب نے ان کی سمجھ کی تعریف کی اور انہیں مزہ بھی آیا۔ سرکہ کے ساتھ روٹی کھائی، پھر آگے چلے تو ریگستان ملا۔ ریگستان میں دور دور تک ریت ہی ریت ہوتی ہے۔ دن میں ریت بہت گرم ہو جاتی ہے اور اس میں چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور گرمی بھی بڑی سخت لگتی ہے۔ لوگ جب ریگستان میں سفر کرتے ہیں تو اپنے پاس پانی بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ اچھا بھائی، پانی تھا تو ان لوگوں کے پاس، لیکن سب کے پاس ختم ہو گیا۔ صرف ایک آدمی ایسا تھا جس کے پاس چھاگل میں پانی تھا۔ ریگستان میں چلتے چلتے سب کو پیاس لگی تو سب نے اس آدمی سے پانی مانگا۔ اب سنیے، وہ آدمی تھا بڑا کنجوس، مکھی چوس۔ اس نے کہا کہ میں یہ ایک چھاگل پانی 100 روپے میں دوں گا۔ اتنا مہنگا؟ سب مسافروں کی زبان سے نکلا۔ لیکن حکیم صاحب نے کہا، مہنگا نہیں، سستا ہے، بلکہ مفت میں مل رہا ہے، خرید لو۔ واہ واہ، سستا اور مفت کیسے ہے؟ 100 روپے میں تو دے رہا ہے۔ مسافروں نے دانا حکیم سے کہا، میں کہتا ہوں کہ خرید لو، نہیں تو پیاس کے مارے مر جاؤ گے۔ حکیم صاحب نے پھر رائے دی۔ آخر مرتا کیا نہ کرتا، سب نے اپنے پاس سے روپے نکالے، 100 روپے پورے کر کے اس شخص کو دیے اور اس سے پانی کی چھاگل لے لی۔ آگے چلے۔ سرکہ روٹی کھانے سے پیاس خوب لگتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد سب کو پیاس لگی۔ انہوں نے چھاگل سے پانی پیا۔ اس شخص نے ان سے کہا کہ ایک پیالہ پانی مجھے بھی دے دو۔ لوگ دانا حکیم کی طرف دیکھنے لگے۔ دانا حکیم نے اس شخص سے کہا کہ ایک پیالہ پانی 10 روپے کا ملے گا۔ اتنا مہنگا؟ میں تو اتنا مہنگا پانی خرید کر نہیں پیوں گا۔ کنجوس مکھی چوس نے پانی نہیں پیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ پیاس سے بے دم ہو گیا۔ آخر اس نے 10 روپے نکالے۔ حکیم صاحب سے کہا، یہ لیجئے 10 روپے اور ایک پیالہ پانی دے دیجئے۔ حکیم صاحب نے اس سے کہا کہ اب ایک پیالہ پانی کی قیمت 50 روپے ہے، پانی پینا ہو تو 50 روپیہ دو۔ افو، اتنا مہنگا؟ میں تو اتنا مہنگا پانی خرید کر نہ پیوں گا۔ کنجوس مکھی چوس نے پانی نہیں خریدا۔ وہ پیاسا ہی چلا، لیکن تھوڑی دور چل کر وہ پیاس کے مارے تڑپنے لگا۔ اب اس نے 50 روپے نکالے اور حکیم صاحب سے کہا، یہ لیجئے صاحب 50 روپے اور ایک پیالہ پانی دے دیجئے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ اب پانی کی قیمت 100 روپے ہو گئی ہے۔ وہ شخص پیاس کے مارے تڑپا جا رہا تھا۔
اس کی جان لبوں پر آ رہی تھی، مرتا کیا نہ کرتا اس نے 100 روپے دیے اور ایک پیالہ پانی لے کر پیا۔ اب حکیم صاحب نے اپنے ساتھیوں سے کہا، دیکھو میں نے تم سے کہا تھا کہ بہت سستا بلکہ مفت ہے، پانی خرید لو۔ تو بھائیو، رہا نہ پانی مفت کا، بلکہ اس سے کچھ نہ کچھ نفع ہی ہوا۔ پانی تمہارے پاس موجود ہے اور تمہارے 100 روپے تمہارے پاس آ گئے۔ مسافر حکیم صاحب کی دانائی پر دنگ رہ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا، ابھی دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ آگے چل کر پھر سب کو پیاس لگی، اس شخص کو بھی پیاس لگی، اس نے کہا مجھے بھی پانی پلاؤ۔ اب پھر سب نے دانا حکیم کی طرف دیکھا۔ حکیم صاحب نے کہا، اب پانی کی قیمت اتنی ہے جتنا تمہارے پاس سامان ہے، سامان دو اور پانی لو۔ وہ شخص پریشان ہونے لگا، مگر پریشان ہونے سے پیاس کم تو نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ اس کی پیاس بڑھی اور آخر میں یہ ہوا کہ اس نے اپنا کل سامان دے کر پانی خریدا، اور پھر جب پانی کی ضرورت ہوئی تو اب دانا حکیم کے قدموں میں گر پڑا کہ کسی طرح اس کی جان بچائیں۔ اب حکیم صاحب نے اسے سمجھایا کہ دیکھ یہ سب تیرے ہاتھوں ہوا، بے رحمی سے کام لیا، 100 روپے لے کر پانی دیا تو نے، تیرا کیا ہی تیرے آگے آیا۔ سن، جب ایک ساتھ لوگ سفر کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ راستے میں ایک دوسرے کے ہمدرد رہیں۔ میں نے تجھ کو یہ نصیحت دینے کے لیے تیرا سامان پانی کے بدلے لیا، ورنہ ہمیں تو یہ پسند نہیں۔ یہ کہہ کر دانا حکیم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ سامان واپس کر دو اور اسے پانی پلاؤ۔ لوگوں نے سامان واپس کر دیا اور اسے پانی پلا دیا اور کہا کہ اب کبھی ایسی بات نہ کرنا۔ اس کے بعد سب دانا حکیم کی اس حکمت پر حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ حیرانی یہ کہ کیسے حکمت کے ساتھ اس شخص سے روپے واپس لے لیے، اور خوشی اس بات کی کہ آخر میں کیسی اچھی طرح نصیحت کی۔ اس واقعے کے بعد پھر سب آگے بڑھے۔ چلتے چلتے مغرب کا وقت ہو گیا۔ مغرب کے وقت سب ایک ندی کے کنارے پہنچے۔ ندی پار کرنے کے لیے گھاٹ تلاش کرنے لگے۔ گھاٹ ملا، گھاٹ پر ناویں بندھی تھی۔ پاس ہی جھوپڑی میں ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس سے کہا گیا کہ بھائی ہمیں ندی پار کرا دو اور اپنی اجرت لے لو۔ اس نے جواب دیا کہ گھاٹ کا ٹھیکیدار اس وقت موجود نہیں ہے، اس نے حکم دے رکھا ہے کہ رات کے وقت کسی کو ندی پار نہ ہونے دیا جائے۔ تم لوگ ٹھیکیدار سے اجازت لے آؤ تو میں ناؤ میں بٹھا کر اس طرف اتار دوں گا۔ ٹھیکیدار اس سامنے والے گاؤں میں رہتا ہے۔ مسافروں نے ٹھیکیدار کے پاس جانے کے لیے دانا حکیم کو چنا۔ دانا حکیم گاؤں کی طرف چلے، گاؤں میں پہنچے، ٹھیکیدار سے ملے، اس سے حال کہا۔ ٹھیکیدار نے بتایا کہ حاکم شہر نے منع کر دیا ہے کہ کسی کو رات کے وقت ندی پار نہ اتارا جائے۔ ٹھیکیدار کی اس بات کا جواب حکیم صاحب نے یہ دیا کہ بھائی ہم تو چند مسافر ہیں، ہم سے خطرہ ہی کیا ہے؟ بات تو آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن میں حکم سے مجبور ہوں، یہ ٹھیکیدار کا دوسرا جواب تھا۔ دانا حکیم نے دیکھا کہ ٹھیکیدار کسی طرح نہیں مانتا تو اس سے کہا، اچھا بھائی تم اپنے ناؤ کھینے والے کو یہی لکھ دو، ان لوگوں کو روکو مت جانے دو۔ اس نے کہا، یہی تو حکم ہے، اس کے لکھنے میں کیا حرج ہے؟ اس کے بعد اس نے ایک پرچے پر لکھا۔ حکیم صاحب یہ پرچہ لے کر گھاٹ پر آئے، ناؤ کھینے والے سے کہا کہ لو بھائی، ٹھیکیدار نے لکھ دیا ہے کہ ان لوگوں کو روکو مت جانے دو۔ یہ پرچہ پا کر اس نے ناؤ کھولی، سب کو اس پر بٹھایا اور ندی کے پار لے جا کر اتار دیا اور لوٹ گیا۔ حکیم صاحب اپنے ساتھیوں کو لے کر شہر کی طرف چلے۔ جیسے ہی شہر کے دروازے پر پہنچے، سپاہیوں نے ان کو گرفتار کر لیا۔ رات بھر انہیں حوالات میں رکھا۔ صبح کو حاکم شہر کے پاس لے گئے تو وہاں دیکھا کہ گھاٹ کا ٹھیکیدار بھی قیدی بنا کھڑا ہے اور اس کے ساتھ اس کا ناؤ کھینے والا بھی۔ جب یہ سب پہنچ گئے تو حاکم شہر نے ٹھیکیدار سے کہا کہ تو نے رات کے وقت ان سب کو ندی پار کیوں اترنے دیا؟ ٹھیکیدار نے جواب دیا، حضور میں نے صاف صاف لکھ دیا تھا کہ ان لوگوں کو روکو مت جانے دو،
لیکن یہ میرے اس ناؤ کھینے والے کی غلطی ہے کہ اس نے ان سب کو دوسری طرف اتار دیا۔ اب حاکم شہر ناؤ کھینے والے کی طرف متوجہ ہوا، اس سے کہا کہ کیوں تو نے ٹھیکیدار کا کہنا نہ مانا؟ حاکم شہر سے یہ سن کر ناؤ کھینے والے نے دانا حکیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس نے تو اسی حکم کو یوں پڑھ کر سنایا تھا کہ ان لوگوں کو روکو مت، جانے دو۔ میں نے روکا نہیں اور انہیں پار اتار دیا۔ کہاں ہے وہ پرچہ؟ یہ رہا حضور۔ اور یہ کہہ کر ناؤ کھینے والے نے پرچہ حاکم شہر کو دے دیا۔ حاکم شہر نے پرچہ پڑھا، لکھا تھا کہ ان لوگوں کو روکو مت، جانے دو۔ پرچہ دیکھ کر حاکم شہر مسکرایا۔ اس نے کہا، پرچے میں لکھا ہوا یہ جملہ پڑھتے وقت اگر لفظ روکو پر ذرا ٹھہر کر پڑھا جائے تو مطلب ہوگا کہ ان لوگوں کو روکو مت، جانے دو، اور اگر لفظ مت پر ذرا ٹھہر کر پڑھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو روکو مت، جانے دو۔ یہ کہہ کر حاکم شہر نے ٹھیکیدار سے کہا کہ تو نے ایسا جملہ کیوں لکھا کہ اس سے دونوں طرح کا مطلب سمجھا جائے؟ اب تو ٹھیکیدار گھبرایا۔ اس نے دانا حکیم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ حضور، مجھ سے تو اس شخص نے کہا کہ اچھا یہی لکھ دو کہ ان لوگوں کو روکو مت، جانے دو۔ میں نے لکھ دیا۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ پرچہ لے جا کر یہ شخص میرے آدمی کو بیوقوف بنا دے گا اور اپنا کام نکال لے گا۔ حاکم شہر دانا حکیم کی اس دانائی پر دنگ رہ گیا۔ اس نے ٹھیکیدار کو معاف کر دیا اور اسکولوں اور کچہریوں اور سارے کاتبوں، لکھنے والوں کے پاس یہ حکم بھیجوا دیا کہ لکھتے وقت جملوں کے درمیان جہاں ضرورت ہو وہاں ایسے نشانات ضرور لگا دیں کہ جملے کا مطلب ٹھیک ٹھیک سمجھا جا سکے۔ یہ حکم بھیج کر دانا حکیم کو اس نے اپنے مصاحبوں میں رکھ لیا اور ان کے سارے ساتھیوں کو عزت کے ساتھ 3 دن کا مہمان رکھا اور پھر بہت کچھ دے کر رخصت کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت سے کتابوں میں وقفہ یعنی کوما کا نشان اس طرح سے لگایا جانے لگا۔ حکیم صاحب کی عادت تھی کہ وہ نوابوں، حاکموں اور بادشاہوں سے بہت گھبرایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے سامنے جس ادب اور تعظیم کے ساتھ کھڑے ہونا اور بیٹھنا پڑتا تھا وہ دانا حکیم کو پسند نہ تھا۔ ایسی ہی اور باتیں تھیں جن کی وجہ سے حکیم صاحب تھوڑے ہی دنوں میں حاکم شہر کے پاس رہنے سے گھبرا گئے۔ آخر انہوں نے حاکم شہر سے اجازت لی کہ گھر ہو آؤں۔ حاکم شہر نے اجازت دے دی۔ حکیم صاحب اس کے شہر سے نکلے، ایک قافلے کے ساتھ چلے اور پھر کبھی حاکم شہر کے پاس نہ گئے۔